بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم ابن عقیل، یعنی مجھے حق نہیں اپنی مرضی سے کہنے کا، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ ان آیتوں کے مصادیق میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اس دنیا کو اختیار کیا جو انسان کو آخرت سے نزدیک کرتی ہے۔ مولا حسین کی راہ میں جان قربان کرنے کو آسان بناتی ہے۔ عزیزان گرامی، کل یوم عرفہ ہے۔ اگر ساری دنیا میں ایک ہوتا تو پھر کل لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج ادا کرتے، لیکن آج سن 2020 کے اعتبار سے مجھے ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا۔ اب کل کا دن وہ دن ہے جب وہاں والوں کے اعتبار سے عید منائی جا رہی ہے۔ سارے حاجی منا کے میدان میں اپنی اپنی طرف سے قربانی کا بکرا یا جانور خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لیکن اہل وطن کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، کل حسین ابن علی اپنی قربانی، پہلی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ کل کربلا کا پہلا شہید جام شہادت نوش کرے گا۔ مسلم کا تذکرہ۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا۔ کربلا کے شہداء میں غم، درد، مصائب، تکلیف اپنے عروج و کمال پر ہے، لیکن بہرحال جب انسان کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو ایک بڑا ایک احساس ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ساتھی عباس، حسین، یہ بزرگان ساتھ میں۔ لیکن آج اس شہید کا تذکرہ ہے جس کے مصائب اپنے کمال پر پہنچتے ہیں۔ جب مورخ کتاب کے اندر یہ جملہ لکھتا ہے حضرت مسلم کی زبان سے، جو طوعہ کو کہا ہے میرے مولا نے، جب طوعہ نے اصرار کیا کہ مسافر تو اپنے گھر کو چلا جائے، یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ تڑپ کر کہا، بی بی اتنا بتا دے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہا جائے۔ مسلم ہیں، مولا حسین بھی غریب الوطن، پردیس میں جام شہادت نوش کی، لیکن غربت اسے کہتے ہیں۔ مولا حسین نے کربلا کی زمین خریدی ہے، مسلم غریب الوطنی کے عالم میں۔ میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، شب عرفہ ہے، شب جمعہ ہے، خدا نصیب کرے مولا حسین کی زیارت کو جائیں، وہاں جا کر عرض ادب کریں، عرفات کے میدان میں پہنچے، وہاں جا کر رب العزت کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں۔ عزیزان گرامی، رات گزری، کس انداز سے مسلم نے رات گزاری خدا بہتر جانتا ہے۔ آنکھ لگی، خواب میں آیا، پیغمبر کی تشریف لائے، مسلم اب آ جاؤ ہمارے پاس، بہت ہو گیا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، حاجی مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز پڑھتے، سورج نکلنے کے بعد شیطان کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد قربانی کا سلسلہ ہوتا۔ ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، کان میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی، بے اختیار تیار ہوتے ہیں، وقت آ گیا۔ مسلم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، طوعہ نے دیکھا میرا ایک رات کا مہمان مسافر، میرے مولا کا نمائندہ سفیر حسین، آقا آپ گھر میں رہ کر جنگ کر لیں، آپ کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ کا تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ فوج ظالم ہے، یہ آ چکی ہے، نزدیک پہنچنے والی ہے۔ کا مولا آپ گھر میں زیادہ محفوظ ہیں، زیادہ بہتر مقابلہ کر پائیں گے۔ مسلم نے کہا ہے طوعہ یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال فوج گھر میں آ جائے گی نا، تم ایک مومنہ ہو، تمہارا پردہ پامال ہوگا، گھر کی چار دیواری پامال ہوگی۔ مسلم حسین کے لشکر کا سپاہی ہے، غیرت مند خاندان کا لہو ہے، کیسے برداشت کرے؟ اے مومنہ تیرے پردے کا احترام ہے، مسلم باہر جا کر لڑائی کرے گا۔ میں کہتا ہوں مسلم، طوعہ کے پردے کا اتنا خیال، کل جب کربلا میں علی کی بیٹی بے مخ نو چادر کے شاہ داخل ہو،
تو اہل کوفہ سے کہیے گا اے اہل کوفہ، یہ علی کی بیٹیاں ہیں جو کوفے میں آئی ہے، اسی شہر کی شہزادیاں ہوا کرتی تھی، ان بیویوں کے پردے کا احترام کرو، ان بیویوں کو پردہ عطا کرو۔ بھائیزان گرامی، میں نے مختصر کیا، جناب مسلم کی شہادت کا ایک احوال پڑھ دوں اور گفتگو کو مکمل کروں۔ ایک وقت آیا جب مسلم کو دار الامارہ پر لے جایا گیا، دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر گیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں عجیب ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ سر قلم کر کے لاشے کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور ایک یہ روایت بھی ملتی ہے کہ پہلے میرے مولا کے بدن اطہر کو اوپر سے زمین پر پھینکا گیا، اس کے بعد سر اقدس کو قلم کیا گیا۔ لیکن ہائے رے اس مسافر کا جملہ، جب سید الشہداء کے پاس پہنچا ہے تو کہا ہے کہ مولا میں نے اس حال میں دیکھا ہے کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو رسی سے باندھ کر پھرایا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ سکینہ سمجھ گئی کسی کا بابا اس دنیا سے جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہیں سکینہ یہ منظر تم نہ دیکھو، ہر یتیمہ کا یہ مقدر ہو سکتا ہے، تمہارے مقدر میں کچھ اور لکھا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں یتیمی کی خاک آئی، گالوں پر تماچے پڑے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد